السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں اس دنیا کی زندگانی ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں صرف کمانے اور کھانے کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور دنیا کی زندگی پر بھروسہ کرنے کے لیے بھی نہیں بھیجا، اور ان ضروریات کے پیچھے لگ کر جس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کو بھولنے کے لیے بھی نہیں بھیجا۔ بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے روزی کا بنا بھی تو فرض ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی تو کرنا فرض ہے، اور بچیاں بیانا بھی تو فرض ہے، وہ سے بہت سارے فرض یاد آتے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں اس پر بعد میں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آ کر جس نے بھیجا اس کی پہچان کروانی، یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بھیجا مگر حضرت انسان کو کس لیے، اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ اللہ کو نہیں پتا تھا بیٹے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، دھیے جوان ہوں گے، اللہ کو سب کچھ پتا تھا، اس نے تو دی ہیں، اور ساتھ تھوڑی سی آیتیں اور بھی لگا دیتا کہ میں نے ازواجی زندگی اور میرے بچوں کے مستقبل بنانے کے لیے بھیجا۔ اپنی بات اگر میرا بندہ میرا حق ادا کرے گا تو پھر اس سے امید رکھنا کہ یہ ماں کے، باپ کے، بہن کے، بھائی کے، رشتہ داروں کے، سب کے ادا کرے۔ جب میرا بندہ میرا حق ادا نہیں کرے گا تو پھر کسی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھ لو یہ حالت ہے، 100 میں سے اکا دکا ایسی شکایت ملتی ہے کہ یار نماز بھی پڑھتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتا، لیکن 99% شکایت ملتی ہے نہ ماں نماز پڑھتا ہے نہ ماں باپ کا کہا مانتا ہے۔ یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ لیکن سب سے پہلا اللہ جل شانہ اسے کہہ رہے بندے
تین اللہ نے اس باتیں فرمائی اس آیت میں، آمنوا اتقوا اللہ، لوگو جو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، مت مرنا، میرے پاس نہ آنا، کچرے کا ڈھیر لے کے نہ آنا، گندگی کا ٹوکرا میرے پاس نہ لے کے آنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرما بردار ہو کے آنا، اس انداز میں آنا، کفن میں تمہیں دیکھوں، مجھے دیکھ، تمہیں دیکھ کر میں مسکرانے لگ جاؤں، اس انداز میں آنا کہ تمہیں دیکھ کے میں راضی ہو جاؤں، یہ انداز لے کے آنا۔ اب بھائی جتنوں کو تم چھوڑ کے آ جائے، کل گئے پرسوں، اور جتنوں کے اعلان سنیے، اور جتنوں کو تم نے کل چھوڑ کے جانا ہے، تو کیا وہ ایسی حالت، ایسے جذبات، ایسے اعمال، ایسی صورت، ایسی سیرت لے کے جا رہے ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ مسکرائیں گے، اللہ دیکھ کے راضی ہوں گے؟ اگر نہیں ہے تو ان کے واسطے استغفار کرو، اپنے لیے فکر کرو بھائی، ان کے واسطے اللہ سے مانگو، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اب آدمی بازار میں چل رہا ہے، السلام علیکم، اللہ کا کیا خیریت ہے جی، اب بازار کے اندر بندہ چل رہا ہے، اب ایک دوسرے کو پہچان کر، کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو جی، السلام علیکم، اللہ والو، اللہ والو۔ آپ کو پتہ اللہ والے کون ہیں؟ پگڑی کو دیکھ کر، داڑھی کو دیکھ کر، ہاتھ کی تسبیح کو دیکھ کر؟ قرآن تو یہ نشانی بتا ہی نہیں رہا۔ 19ویں پارے میں اللہ والوں کی قرآن کریم نے 11 نشانی بتائی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، پوری 11 نشانی ہے ایمان والوں کی۔ اب بتاؤ اس میں کوئی نشانی ہمارے اندر ہے؟ ہم نے نبی علیہ السلام کو ٹوپی پہن کے پگڑی باندھتے دیکھا، سنا ہم نے، وہ داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ تو دنیا کے اندر آج کل داڑھی کی مخالفت کیوں ہو رہی؟ وہ کہہ رہے کہ عرب کا رواج تھا داڑھی رکھنا، عرب والوں کی گھٹی میں شامل تھا داڑھی رکھنا، ورنہ اس کا اسلام کا کوئی طریقہ نہیں۔ عرب والے لوگ داڑھی رکھتے تھے اور عرب کا رواج تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی آئی، صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا، داڑھی رکھ لی۔ ہم کہتے ٹھیک ہے بھائی، اس کا اگر اللہ کا قرآن نہیں کہتا، نبی کی حدیث نہیں کہتی، تو ہم تو وہ کام کریں گے جو آمنہ کے لال نے کیا۔ اب تم اس کو رواج کو، شریعت کو، طریقہ کو وہ کرو، تم جانو تمہارا کام، ہمیں تو وہ چیز پسند ہے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے بھائی۔ ہم نے تو کردار میں اگر نکھار پیدا کرنا ہے، ہم نے یہ آئینہ نہیں دیکھنا جو ایک پتھر کا بوجھ نہ برداشت کرے ٹوٹ جائے، ہم نے تو وہ آئینے کو دیکھ کر متاثر ہونا زندگی گزارنی ہے کہ جس نے 23 سال لوگوں کے پتھر کھائے پھر بھی لچک نہیں آئی میرے آدھے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، میرے حق پورے کر۔ اب ہاتھ ہمیشہ اللہ کی طرف اٹھے اور یہ دے دے، یہ دے دے، کبھی میں نے بھی تو تیرے سے کچھ مانگا، وہ تجھے یاد ہے کیا وہ اللہ وارث ہے؟ کیا پھر یوں بھی کہتے میں تجھے نہیں دیتا، کہتے اللہ وارث ہے؟ پھر میرے شکوے نہ کر، میرے گلے نہ کر، جگہ جگہ جو ہے میری بدخوئیاں نہ کر، میری برائیاں نہ کر، جہاں دیکھتا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر میں تجھے اولاد نہ دوں تو کہتے اللہ کی مرضی، اگر میں دے دوں تو کہتا جی وہ فلانی ڈاکٹر ہے نا، اس کے نسخے پہ عمل کر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کہ فصلوں میں برکت دے دوں، وہ کہتا دیکھا راؤ صاحب کی مشورے پر عمل کیا تھا، اور جب نہ دوں کہتا اللہ نے کیا۔ بارش دے دوں ہے جی، بارش دے دوں تو کہتا میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی تھی، اگر نہ دوں کہتا اللہ نے کیا، اگر بیمار کر کے ڈال دوں اللہ نے کیا، اگر صحت دے دوں فلاں ڈاکٹر کا نسخہ کام آیا۔ بندے تو شرم نہیں آتی؟ اولاد کا ایک باپ ہوتا ہے، 4 باپ بناتے شرم آتی ہے؟ جب 4 باپ بناتے تیری غیرت جاگتی ہے، تو ایک خدا کے ساتھ 4 خدا کھڑے کرتے تو شرم نہیں آتی؟ تیرے وجود کے اندر جو نطفہ دوڑ رہا ہے وہ ایک باپ کا مادہ ہے۔ اس طرح بندے زمین آسمان پہ جو حکم دوڑ رہا ہے، اس کا حکم چلانے والا بھی ایک ہے بھائی، اللہ ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا تھا، سب کچھ کرتا رہے گا، یہ غیب کا یقین ہے۔ نہیں دیکھا؟ مکے والوں کی تکلیف تو یہی بڑی تھی کہ جس خدا کی توحید کو آپ بیان فرما رہے وہ خدا میں دکھا دو صحیح۔ نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ سمجھا، نہ رشتہ داری قائم کی، نہ تعلق قائم کیا، کیسے اس خدا کو پوج لیں؟ کوئی لکڑی میں ہو، کوئی لوہے میں ہو، کوئی پتل میں ہو، چلو ٹھیک ہے، یہ بولتے نہیں، جاگتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، یہ ہمارے سامنے تو ہوتے، تیرا خدا تو سامنے نہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کے اللہ ہے تو اللہ ہے بھائی۔ زمین اللہ نے بنائی تو بنائی ہے، اسے توڑے گا تو توڑے گا، آسمان اللہ نے بنایا تو بنایا ہے،
اسے ختم کرے گا تو کرے گا، ہو کے رہے گا۔ مجھے بنایا میں تھا نہیں پھر بھی اللہ تھا، جب مجھے بنایا بغیر کسی کی محتاجگی کے بنایا، ختم کرے گا بغیر کسی کی محتاج، اللہ ہے۔ نبی ہیں، نبی آئے، نبی آ کے چلے گئے، حضور کی ختم نبوت ہے، کتاب ہے، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، والیوم الآخری، قیامت کا دن، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر میں جو لکھا ہے اللہ نے لکھا ہے، اچھا لکھا تو اللہ نے لکھا، اگر میرے مزاج کے اللہ کسی کے لیے کوئی برا نہیں کرتا، اسے برا نہیں کہیں گے، اگر وہ اللہ کا لکھا میرے مزاج کو پسند نہ آئے تو یہ بھی اللہ نے لکھا ہے، من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پوری دنیا تین باتوں کو ماننے کہ پیدا ہوئے، پوری دنیا کا کفر، عیسائی لے لو ہندو لے لو، حضور کی تعریفیں کرتے کہ نہیں؟ اللہ کو مانتے لیکن شریکوں کے ساتھ، نبی کو مانتے ہیں شریکوں کے ساتھ، پھر مرنے کو بھی مانتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو دہری نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں ختم، جب ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ بحیثیت مسلمان کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہمیں اس بات پر ایمان لانا پڑے گا مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اور ایمان کیسے لائیں گے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ آپ کا دل بولے، دل کی بولی زبان بولے، زبان کی بولی دل نہیں، زبان تو پھر جاتی ہے، دل کہے کہ ہے، ہوگا۔ یہ غیب کی خبریں کس نے بتائی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ ایمان والوں کی اللہ پہچان بتلا رہا ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ اگر رزق کو اہم سمجھتے اور بندوں کی یہ ضرورت کا درجہ اہم سمجھتے تو اللہ پہلے مما رزق کہتے، پھر ویقیمون الصلاۃ کہتے۔ ویقیمون الصلاۃ، ایمان والے، غیب پر یقین رکھنے والے، غیب کی خبروں پر نماز نہ چھوڑنے والے، وہ ایمان والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے بھی ہیں، یہ ایمان والے کی علامت بتلائی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ اس چیز پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کر دیا گیا اور جو آپ پہ نازل کر دیا، وَبِالْآخِرَةِ، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، محبوب دنیا نے کامیاب کہے یا نہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ اللہ کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ بتا رہے بھائی، ہمارے بچوں کو کم از کم ایمانیات تو پوری آنی چاہیے۔ اسی لیے حضرات، آپ حضرات سے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں وقت دیجیے، آپ نہیں دیتے، پتہ نہیں کیوں احمقانہ زندگی گزار رہے، معاف کرنا عمر میں بڑے ہو، بے وقوفانہ زندگی گزار رہے۔ مونگ پھلی والے کے پاس رات کو 2 بجے بیٹھنے سے آپ کو کیا ملا؟ پان والے کا پان بک رہا، مچھی والے کی مچھی بک رہی، آپ بیٹھے برگر والا برگر بیچ، یا تو تمہارا اس میں سے آدھا ساجہ ہے تو 2 بجے بیٹھو، فضولیات، پیسے بٹ کے وہ لے کے جا رہا، کرسیاں اٹھا کے تم اس کے اندر رکھ رہے، کوئی ہے عقل کھوئی گئی کہ نہیں کھوئی گئی؟ راؤ صاحب، پیر جی دعا کر دو، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، جب شادی کر کے لوائی کر لایا، بیٹھنے کی توفیق اس کے پاس کوئی نہیں، پھول گھر میں خوشبو سونگنے کی توفیق نہیں مل رہی، چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر ہیں۔ آپ کو تو جو بڑے گھر میں آیا کرتے تھے، بڑے پہلے وقتوں کے اندر، وہ شام کو جلدی گھر کے اندر آتے، اپنے بچوں سے اٹکھیلیاں کرتے، ان کا مشغلہ ہاکی کرکٹ نہیں ہوا کرتا، ان کا مشغلہ جو ہے وہ پاپو جی اور فلانی جی نہیں ہوا کرتا، ان کا مشغلہ باپ نے اس کے ناک پہ کاٹ لیا، بیٹے نے باپ کے کان پہ کاٹ لیا، چلا کرتا تھا، کبھی ماں کی گودی میں، کبھی باپ کی جنڈی پر، کبھی ماں کو چھڑ کے بھاگا، کبھی باپ کو چھڑ کے بھاگا، یہ ایسی اٹکھیلیاں ہوتی تھی، اولاد جوان بھی ہو جاتی تھی، اولاد کی ادب کے دائرے میں تربیت بھی ہو جاتی تھی۔ اب ماں ہی نہیں کمرے میں لگاتی، اگر بچے ماں کے کمرے میں ماں کے قریب آئیں گے تو کہ جاؤ اپنے باپ کا جا کے سر کھاؤ، سارا دن تو تم نے میری مصیبت، باپ تو پہلے تھکا بیٹھا، پتہ نہیں وہ کون سا بڑا مینار پاکستان کا اوپر والا گنبد بنا کے ہے، نہ مجھے نہ چھڑیو، خبردار، کمرے کو میں بڑا، انہوں نے کہا ابا آیا، شاید جنات گھر کے اندر تشریف لے آئے، گھر کے اندر تو بچوں کی رونق ہو، پھدک نہ ہو، آدھی نیند، آدھی بے آرامی بچوں کی کھیل سے بندے کی دور ہو جاتی ہے، آرام آ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں بھائی کیسا باپ ہے، بچے آواز نہ آئے، میں یہ سوٹا پاس رکھا، آواز نہ آئے تمہاری، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج ہماری آواز نہیں آتی، کل تیری آواز بھی ہمیں کوئی نہیں آئے گا، چل مت جا کر، ہاں
اگر بچپن میں ابا تیری آواز بری لگ رہی تو بچپن میں پھر ہمیں بری لگے گی، پھر ہم تیرے منہ پر آ کے چپیڑے ماریں گے کہ ابا سارا دن تو میں کام کر کے آیا، کھانسنا بند کر، آؤ ماں سے چپ کرا، پھر دروازے بند کر دیں گے، پھر بستر اٹھا کے اوپر چلے جائیں گے، پھر آخر وقت آئے گا منہ پانی کے گلاس کی طرف ہوگا، موت آ جائے گی، تجھے پانی پلانے والا نہیں ہوگا، پھر بچے پچھتا ہائے ابے کا دھیان گلاس کی طرف لگ رہا، ابا پانی مانگ رہا تھا، ہائے ہم اپنے باپ کو اپنے باپ کو پانی نہیں پلا سکے، پانی یہ کام تماشے ہو گئے۔ عقل کے ناخن لو، عقل ہوش میں آؤ، اپنے گھروں کو وقت دو، یقین کرو، ورنہ آپ کی کن کے ہاتھوں میں آپ تربیت کر رہے ہو؟ جو یوم آزادی کے موقع پر آپ کے بچوں کی باہوں میں بائیں ڈال کے ناچے، وہ آپ کے بچوں کو عبد القادر جیلانی بنائیں گی؟ ہوتا نہیں کیا تمہارے اسکولوں میں؟ پیچھے کرو، بیٹی ناچتی نہیں، بابا مجھے لباس لائے، اب ابا کا کیا کر رہا یار، چل بڑا کام ہے یار، کیا کرنا، بیٹی کو لباس دلا کے لاؤ، صبح 14 اگست ہے، فیسٹیول ہے، نیم بغیر تو والا لباس ابو دلوا رہے ہیں، تیری داڑھی کا خیال کرے گی؟ مولوی مدرسے کے اندر بچے کو چپیڑ مار دے، تھانے سے میں سب کو لے آتے ہو، اور وہاں تمہارے بچوں کے کپڑے اتروا دے، تمہاری زبان پتہ نہیں کیوں چپ ہے؟ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، زندگی کا تجربہ بتلا رہا ہوں، میرے سے بڑے لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ نے بہت بڑا سائنسدان بنانا ہے، وکیل بنانا، تو اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے معیار پر لے کے آؤ، اگر آپ نے انسان بنانا ہے تو انہیں مدرسوں میں داخل کرو۔ معاف کرنا، کوئی اسکول والا برا نہ مانے، لیکن آپ کے ہاں آپ کی تربیت کا انداز، آپ کے اسکول کے اندر کوئی مس نقاب اوڑھ کے پڑھے، آپ برداشت کرو گے؟ اور یہاں کہتے خبردار چہرہ نہیں دکھائیو، یا یہ بھی فتوی مانگتے پھر رہے ہیں، بچیاں پڑھنے والی ہو، مرد پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا، اتنا ہم خیال کر رہے بھائی۔ ہر تعلیم کو زوال ہے جس کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، جس تعلیم کا تعلق حضور کے سینے کے ساتھ ہے، اس پہ زوال نہیں، اس پہ عروج ہی عروج ہے۔ دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم، اللہ نے 14 سال گزر گئے، ان کے نام کو باقی رکھا اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، سیکھنے والے بھی، سکھانے والے بھی۔ ہم ایک کوشش کرتے ہیں، کہاں تک کوشش کریں؟ اب آپ کے پیروں کے اندر پڑنا رہ گیا، ہم تمہیں رو کے دکھاویں، تمہاری منتیں کریں، اتنا بڑا یہ کام تو آپ کا چاہے تھا۔ جلسوں کے خرچے اٹھانا یہ تو علاقے کے کسی بڑے بندے کا تھا، ایک دکان والے کا تھا، ٹھیک ہے جی مدرسہ فاطمہ الزہرا میں جلسہ کرو، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، یہ مانگ کے آپ دے دو جلسہ ہے، آپ دے دو، وہ بھی بہت ہی الجھنوں، دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ دیں گے۔ پھر آپ تو شریف بلا، نہیں بھائی یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، بھائی یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، میں کوئی زنا کرا رہے ہیں، یہ کام میرے پاس وقت نہیں، بس میں دعا کرا دینا۔ اچھا آپ ہاتھ نہ اٹھاوے، دعا میں کروں، ہو جائے گی تیرے میں قبول؟ ان ڈھکوسلے بازیوں سے نکلو باہر بھائی، اپنے آپ کو مال اور جان کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ کا دین لاوارثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہ جھولی میں دیوار ٹپ کے اندر چلا گیا۔ فرمایا اگر تم میرے دین کی قدر نہیں کرتے تو پھر میں بھی تین کو تمہاری چوکٹوں کے اندر، دروازوں سے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، موج کرو چلو۔ کیا بات، اگر تم سارے بے ہدایت مر گئے تو میں اللہ نہیں رہوں گا؟ میں ہوں، اور سارے تم ہدایت کے ساتھ مر گئے میں پھر بھی اللہ ہوں، سارے سجدوں کا انکار کر دے میں پھر بھی اللہ ہوں، سارے سجدوں کا اقرار کرے میں پھر بھی، تمہارے سجدوں سے میری شان میں کوئی کبھی زیادتی نہیں آتی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کو سنواریے۔ کتنے جلسے ہوئے، پہلے ایک دفعہ ماشاءاللہ کو پتہ، آج میرے خیال سے ان 2 مہینے کے اندر آج میرے خیال سے میرا 268واں جلسہ ہے۔ 2 مہینے میں 268 جلسے، میرا آج 9واں دن ہے میرا، اس لیے میں پہلے میرا حال دیکھا، میں نے صرف صبح آج رات کو نکلنا، اللہ خیر سے پہنچاوے، دھند نہیں ہے، شکر ہے، گھر جانا ہے 4 بجے، پھر میں نے ملتان کی طرف آنا ہے، پھر پرسوں میں نے حیدرآباد سے پھر میرے جمعہ پڑھانے واپس کی۔ اللہ کا پہنچتا ہوں، کچھ حالات ایسے تھے، کچھ حالات پچھلے دنوں ایسے تھے کہ میری انتظامیہ نے، میری ایجنسیوں نے مجھے بچایا تو اللہ نے، لیکن انہوں نے میرے پر یہ داغ لگنے نہیں دیا کہ بھائی یہ کسی
کی طرف سے کہہ کر یا کسی کا نمائندہ ہو کر کام کر رہا، ملک کی امن فضا خراب کر رہا، تو ان راؤ صاحب کو بچوں کو سمجھایا کا قرض ہے انشاءاللہ آ کے ادا کر دوں گا۔ آج ہمارا خیرپور میں پروگرام تھا، ابھی تھوڑی دیر ہے آپ کی خدمت میں آ لیا، اور راؤ عرفان نے مجھے کہا کہ بھئی ایک اماں کے گھر روٹی کھانی ہے۔ میں نے کہا روٹی اتنی بڑی ہوگی ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کل نہ ایک جگہ جام پور کے علاقے میں ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے، حضرت اللہ کا آپ احسان مانا کریں کہ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھا۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دربار میں بلائیں گے، کھاتا دکھاؤ کھاتا دکھاؤ، کچھ کو اللہ ہی کھاتا، کچھ بندے اللہ کو کھاتا دکھا دیں گے، اللہ کہیں کیا کر کے آیا، کچھ لوگ اپنی ڈائری دکھا دیں گے، اللہ صبح و شام تیرا ہی کام کر رہا تھا، بس یہ میری ڈائری اللہ دیکھ لے۔ یہ لوگ کھڑے ہیں، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں تھی اللہ جو تیرے دین تیری توحید کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہو، یہی کام کرتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی کبھی کپڑے پہننے کا۔ کل میں نے تقریباً صبح ناشتے میں 1/4 سی روٹی کھائی، رات کو 1:30 بجے میں نے کھانا کھایا، چل رہا ہوں، نہ کسی کو ہوتی کوئی نہیں۔ اب بھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، وہ مظفر گڑھ سے بڑے پروگرام تھا، 4:30 وہاں سے فارغ ہوا، سوچا 1.5 گھنٹے پہنچ جوں گا اب یہاں پھر پتہ نہیں کہاں، یہ اللہ ہی کروا رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ مسافتوں کو سمیٹ دیتا ہے میرے پاس۔ جب کوئی ہماری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، راہیں ہموار کر دیتے ہیں، راہیں کھول دیتے ہیں، راستے کے کانٹوں اور دشواریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی آنے کی کوشش ہی نہ کرے، کوئی ہمارے سے 1 بالش دور بھاگے، ہم 100 فٹ دور بھاگتے ہیں، پھر راستے میں ایسی رکاوٹیں کر دیتے ہیں، وہ آنا چاہے تب بھی ہم اپنے پاس نہیں بلاتے۔ ہم نہ قدرے تھوڑی ہیں۔ 3 بندوں کی رات کو اللہ 3 بندوں کی کیٹیگری بنا دیتے ہیں رات کو۔ ایک وہ جو سارا دن قال اللہ تعالیٰ قال رسول بچوں کے سامنے بیٹھے صبح 4 بجے سے 10 بجے تک پڑھا رہے، اللہ فرماتے فرشتوں اگر یہ اٹھنے لگے نا تو پر مار کے پیار سے ماؤں کی پیار کی طرح سلا دینا، اگر یہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی نہیں ثواب عطا فرما دوں گا۔ ایک وہ لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ جو رات کو کام کاج کر کے سویا، اللہ فرماتے نہیں سوتے اچھا نہیں لگا تھا، دعائیں کرتے ہوئے سجدوں میں پڑا مجھے آج بڑا اچھا لگا تھا، اس کو اٹھ جا، سکون میں دوں گا، سجدے تو کرنے لگ جا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب نہیں آتے، اللہ ان سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، فرشتے پر مار کے اٹھا دے سلا دیتے۔ سوچو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو، میں اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی میرے۔ اب بتاؤ بھائی ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ پہلے تو چلو راتیں چھوٹی تھی، اب تو نماز 7 سوا 7 ساڑھے 7 ہو رہی، اب تو فجر 6 بجے ہو رہی، اب تو چھوٹی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ 10 گھنٹے انسان میں 4 دفعہ اٹھتا، کبھی پیشاب کرنے، کبھی پانی پینے، کبھی ٹائم ہو گیا، کبھی بتی چلی گئی، پنکھا کم کر دے، پنکھا چلا دے، آنکھ کھلتی ہے نا تو بھائی 1 منٹ کے اندر پنکھا کم کر دے، پنکھا تیز کر دے، بس اس میں 4 منٹ اور کر لے، 1.5 منٹ کے اندر وضو کر لے، 2 منٹ کے 2 نفل پڑھ لے، آدھے منٹ کی دعا کر کے سو جا۔ اللہ کی قسم یہ رات کے اندھیرے کی تہجد کی ملاقاتیں قبر کی روشنی کے جلوے تجھے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو سیکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے آگے اپنے بچوں کو اور خود بھی اللہ کے آگے بیٹھنا بٹھانا سکھاؤ، اور صبح اس کا احتساب اور حساب لو، کس وقت اٹھے تھے اور کس وقت سوئے تھے، آج اللہ سے کتنا مانگا، بندوں سے مانگا، پیسے سے ہونے کو مانگا، اور اولاد سے اور زراعت سے اور اللہ سے بھی مانگا۔ ہر جگہ کراس لگا نظر آیا، ماں باپ بہن بھائی پیسہ دن دولت ہر جگہ کراس نظر آئی، ایک دربار 24 گھنٹے کھلا ہوا کراس نہیں، وہاں تو گرین لائٹ نظر آ جا، گورے کالے کوجے کملے اپنے پرائے سید ہاشمی کبو کمی سارے آ جاؤ، گورے رنگ کے لمبے قد والے پتلے موٹے چھوٹے سارے آ جاؤ، نیکوکار بھی ہو جاؤ گناہگار بھی آ جاؤ۔ اے میرا بندہ اگر میرے پیار کی نظر تیرے پہ پڑ گئی تو پھر میں تجھے نیکوکاروں سے بھی آگے کر دوں گا۔ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ نہیں تھکتے، اللہ کے آگے بھی 2-4 منٹ کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے۔ اب آج یہاں ایک کیمپ لگا ہوا ہے، آپ کیمپ جانتے ہیں کون سا کیمپ؟ رکشوں کے پیچھے ہوگا، ڈھول کی تھاپ پہ ہوگا، مسجد میں اعلان ہوگا، اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک آئی کیمپ لگے گا، آنکھوں کا ٹیسٹ کرا لو، لینس ڈلوا لو، اور موتیا کا آپریشن ہوگا۔ دوڑ جاویں گے نہیں جاویں گے؟ یہ خیر خواہی تھی حکومت کو، انتظامیہ کو، یہاں کے بڑوں کو، یہاں کی ویلفیئر والوں کو کہ چلو لوگوں کی آنکھوں کا علاج ہو سکے۔ اگلے دن کیمپ کی آواز آئی کہ شناختی کارڈ بنانے کے لیے گاڑی دروازے پر آئے گی، فلانے کے دروازے پہ ڈیرے پہ کھڑی ہوگی۔ آج سہولت دی نا بھائی، گھر بیٹھے ضرورت پوری ہو رہی ہے، سہولت ہے آپ کو، عوام دے رہی، حکمران دے رہے، آپ کو علاقے کے مکین دے رہے۔
آج اس چار دیواری میں ایک کیمپ لگا ہے، لوگوں آؤ اپنے دلوں کا علاج کروا لو، دلوں کا ٹیسٹ کروا لو۔ کتنے وال بند ہیں یہ نہیں، کام کر رہا ہے نہیں، بڑھ گیا گھٹ گیا، پمپنگ کر رہا ہے کہ نہیں، کتنے فیصد حرکت کر نہیں، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ۔ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اللہ اکبر، ان کے چہروں سے ایمان کا نور ٹپک رہا ہوگا۔ ان کی نشانی یہ کہ وہ بولیں گے اللہ کی بولیں گے، وہ کہیں گے اللہ کی کہیں گے، وہ سنیں گے اللہ کی سنیں گے، ان کے حال قال قیل گفتار صورت سیرت میں اللہ ہی نظر آئے گا۔ لوگوں ان سے اپنے دلوں کا ٹیسٹ کراؤ، وہ بتائیں گے کتنی محبت میں کمی ہے، پھر وہ تمہیں نسخے بتائیں گے، انشاءاللہ ان نسخوں پر عمل کرنا، اللہ کی محبت کا معیار پورا مرنے سے پہلے ہو جائے گا۔ تو سارے علماء کرام مغرب سے تشریف لائے، 4 گھنٹے آپ کا علاج کرتے رہے۔ پھر جب آپ کے دل کا علاج کیا، اس کو پھر ایکو کی اور ECG کی اور اس کو جھٹکے مارے، تو پھر آواز آئی نعرہ تکبیر، پھر آواز آئی تاج و تخت ختم نبوت، پھر کہ شان صحابہ، پھر کہ دونوں ہاتھ، پھر کہ سبحان اللہ، اونچا بولو نیچا بولو۔ اس کا مطلب کہ دل لا علاج نہیں ہے، قابل علاج ہے۔ پھر مجھے بھی دعوت دی، میں ایک سرجن کی حیثیت سے نہیں آیا، اس اسسٹنٹ کی حیثیت سے آیا جو پروفیسر صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی فائل بنا لیں، ٹوکن یہ لے لیں، فیس جمع کرا دی 2000، بلڈ پریشر چیک کرائیں، کھڑے ہو کے وزن کرائیں، اچھا پہلے بھی ہارٹ کی تکلیف ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، بی پی کتنا رہتا ہے، اپ ہوتا ہے ڈاؤن ہوتا ہے، شوگر کتنی رہتی ہے، فائل بنا، یہ کہتا ہے آپ انتظار کریں، یہ فائل پروفیسر صاحب کے پاس جائے گی، وہ آپ کو اندر بلاتے ہیں، ٹن چلیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی، بیٹھ جائیں، ذرا پر ہٹ کے بیٹھے، پر ہٹ کے، ڈاکٹر صاحب 4 دن ہو گئے، چپ ڈاکٹر صاحب ذرا چپ، پیشاب کیسا آتا ہے، علاج دل کو، اور پیشاب کیسا آتا ہے، درد آگے سے پیچھے جا رہا ہے کہ پیچھے سے آگے آ رہا ہے، بائیں کروٹ لیٹنے میں درد زیادہ ہوتا ہے یا دائیں کروٹ لیٹنے میں، چلنے میں سانس تو نہیں چڑھتی، اب ڈاکٹر اس کو پتہ ہی کہاں سے جا کے اس کے دل کو پکڑنا ہے، آپ اپنا علاج کرو آؤ۔ پھر وہ کہتا ہے بھائی آپ جلدی کریں، اس کارڈیو لے جائیں، بھاولپور لے جائیں، ملتان لے جائیں۔ وہ کہتے ڈاکٹر صاحب میرے سے سفر ہی نہیں ہوتا، اب بچے کریں، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی ابا کے لیے حفاظتی انتظام ہوتا ہے کہ چلو 2-4 دن کے اندر لے جاؤ، 2-4 دن تک دل کام کرے، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر ڈاکٹر صاحب لکھ کے یہ دوائی استعمال کرانی ہے اور اس چیز سے پرہیز کرانا۔ تو آج آپ نے اپنے دلوں کا ٹیسٹ کرایا، میں تو ڈسپینسر کی حیثیت سے فائل ان کے ہاتھ میں، سارے بیٹھے ان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اور بھائی جب تک بڑی ہسپتال میں جب تک یہ اس دل کو لے جایا جائے، کیا پتہ دل کام کرنا چھوڑ دے، تو اس وقت تک 2 چیزوں میں احتیاط کرنی، ایک کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا اور دوسری سے احتیاط کرنی۔ پہلی یہ کہ بھائی یہ دل اگر ہمارا چاہتے ہو کام کرتا رہے اور موت کے وقت اللہ کی پہچان حاصل کر لے، تو نمازوں کے سجدوں کا نور پہنچانا ہے اور رزق حلال کا نور پہنچانا ہے، اور اس کا پرہیز کیا، حرام کمائی سے، حرام محفلوں سے اس کو بچانا ہے۔ اب کہ یار دل کے نور کا تعلق رزق سے کیسے؟ اب یہ میرے بھائی کا یہ مائک لگا ہوا، اب میں سے یوں کروں، اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو، تو میں کروں اس طرح لگائے گا، یہاں حرکت پورے وجود میں آئے گی۔ اسی طریقے سے حرام مال کا لقمہ جاتا زبان پر ہے، حرکت اس کی دل کے اوپر آتی ہے۔ زبان کو تو لذت دار کر دیتا ہے لیکن دل کے نور کو بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر اسی دن میرے عزیزو حرام کا لقمہ، حرام مال گھر آ گیا، یہ بیڑے کے اندر، آنگن کے اندر آلتی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھ جائے گا، پھر تیرے گھر کی رونقوں کو میرے عزیزو اجاڑنے کی کوشش کرے گا، ماں باپ کی فرما برداریوں کو نافرمانیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، میاں بیوی کے پیار کو جھگڑے میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ حرام مال جس دن گھر کے اندر آ گیا اولاد کو نافرمان کرے گا، حتیٰ کہ اے سی والے کمرے میں جتنا مرضی سو لے یہ تیرا سکون ہی چھین کے لے جائے گا۔ بچے پرانے وقتوں کے اندر، اب تو پتہ نہیں وقت کیسا گزر گیا، بچے چھوٹے وقتوں میں پھلیاں جھولی میں لے کے، تسلی میں لے کے، میرے عزیز جلیبیاں لے کے، چھوٹی چھوٹی ٹافیاں لے کے، کڑیوں بالو بنڈی کی چیز لے جاؤ، تھا تمہارے دور میں؟ پہلے کڑیاں بال سارے محلے والے کھا کے چلے جاتے تھے، اب دسترخوان پر بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا۔ تبدیلی بہت آئی، اللہ کا شکر ہمارے اندر۔
تبدیلی یہ آئی، ماں کا احترام ختم ہو گیا، باپ کا ادب ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، علی بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کیا کردار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بتا حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ علی حسن کی بتا، تیرا بچہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرے؟ فرمایا، لوگوں تم سلوک کی بات کرتے ہو، کبھی آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا ہے۔ او لوگوں تم میرے حسن کے سلوک کی بات کرتے ہو، یہ میری مسند ہے، میری غیر موجودگی میں جب میں کمرے میں نہیں ہوتا میرا بچہ میری مسند پر آ کر نہیں بیٹھتا، میرے کھٹڑے پر آ کر چرپائی پر آ کر نہیں بیٹھتا۔ او لوگوں چاہے میری جگہ تو بیٹھنا دور کی بات ہے، میرا بچہ حسن کبھی میرے ساتھ ادب کی وجہ سے آ کے نہیں بیٹھتا۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر کے برتن ایک ہیں، کھانے والے 4-5 ہیں، جب تک میں سالن کے اندر روٹی نہ ڈبو لوں میرا حسن ٹکڑے کو سالن کے قریب بھی نہیں لاتا، باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا، علی بتا کیوں رویا؟ بیٹے نے کوئی کمی زیادتی کر دی؟ فرمایا، نہ میں اپنے بچے کے کردار کو ادب کو بتاتے میرے آنکھوں میں رونی آ گئی۔ علی کیا ہوا؟ فرمایا، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا بچہ اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا، کہیں باپ کے سر کے اوپر پاؤں کا سایہ ہی نہ آ جائے۔ یہ اسکول کی تربیت تھی؟ جس گود کے اندر ان بچوں نے دودھ پیا اس گود کے اندر دودھ پلانے والی کی تربیت تھی کہ اس نے باپ کا ادب سکھایا۔ باپ کی ذمہ داری ماں کا ادب سکھاتا، ماں کی ذمہ داری باپ کا ادب سکھاتا۔ جب دونوں ہی لڑتے لڑتے اس کے ہاتھ کے اندر میرے عزیزو ڈنڈا، اس کے ہاتھ کے اندر چمٹا، تو پھر عزیزو ادب کون سکھائے گا؟ زندگی جتنی بھی اختلاف پر مبنی ہو جائے، طلاق کو تک بات آ جائے، اپنے جھگڑے کی زبان درازی کی نحوست اپنی اولاد پہ نہ پڑنے دینا۔ اگر اس نحوست کا سایہ اولاد پہ پڑ گیا، اگر اس پھول کے اندر مرجھاہٹ آ گئی، او لوگوں تم کالج یونیورسٹیوں میں لے جاؤ، کبھی یہ پھول خوشبودار ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچوں سے دوستانہ ماحول رکھتے، آپ اپنے بچوں کو گھر کے اندر یاروں والا پیاروں والا ماحول دیتے، تو رب اکبر کی قسم تیرا بچہ رات کو کبھی 2 بجے گھر میں نہ بڑھتا، یہ ہر وقت ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا رہتا۔ ہم میرے عزیزوں کوئی کسی لوہے کے بنے، کوئی پتل کے بنے، راؤ صاحب بتاؤ حاصل پور کی گلیوں میں آپ نے تو زندگی گزاری، میرے وہ اساتذہ آپ نے گزاری، بتاؤ عشاء کی نماز کے وقت کوئی ڈھونڈے سے علاقے کے اندر بندہ نہیں ملتا تھا، جلدی سونے کی عادت تھی، صبح چڑیاں بعد میں چہچہا کرتی تھی، لوگ مصلے پر کھڑے ہو کر سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پہلے کہتے تھے، گھروں کی کھڑکیاں کھلتے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ 15-20 سال پہلے کی باتیں زیادہ نہیں ہیں۔ اعتماد میرے عزیزو اتنا تھا، گوشت والا، سبزی والا، فروٹ والا بلا بلا کے کہتا تھا پیسے اب نہیں پھر کبھی دے دیو، اب تو کہتا پہلے پیسے رکھ پھر شہنو ہاتھ لاویں۔ لوگوں کے اندر غیرت اتنی ہوا کرتی تھی، رب اکبر کی قسم ہے اگر اس گھر کے اندر دھیاں رہتی، پرلے گھر کا جوان چھت کے اوپر نہیں چڑھا کرتا تھا، لوگوں میں اتنی غیرت ہوا کرتی تھی۔ او میرے بھائیوں، اگر کسی کی دھی سامنے سے گزرا کرتی تھی لوگ راستہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ آج انہی کی نسلوں کو پتہ نہیں کن کی نظر لگ گئی، انہی عورتوں کا، انہی بچیوں کا، ان کی اولادوں کا لوگ راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں تبدیلی تو ہمارے اندر آئی ہے۔ پہلے مائیں روٹی کھلاتے وقت ڈوئی سالن میں ڈالتے وقت روٹی کا ٹکڑا کرتے وقت بسم اللہ کہا کرتی تھی، اب تبدیلی آئی، پہلے بسم اللہ کہہ کے روٹی پکڑاتی تھی، اب حرام زادہ کہہ کے روٹی پکڑا رہی ہے۔ کھانے والا بھی گالیوں سے ماں کو نواز رہا اور ماں نے تو اخیر کر دی۔ آج کی دھی بہن ایسی ایسی گالی دیتی ہے کہ مرد کی شرم سے نگاہ ہی نیچی ہو جاتی ہے۔ حاصل پور کے غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج جو میری بچیاں میری بیٹیاں لباس پہن رہی ہیں، آنے والے وقتوں میں اس لباس کو دیکھ کر کیا امید رکھتے ہو؟ یہ باپ کی عزت بچائیں گی یا ہر کونے میں باپ کی غیرت کا جنازہ نکالیں گی؟ لباس تو تم نے لے کے دیا، پیسے تو تمہارے خرچ تھے۔ تیری چٹی داڑھی، تیرا کردار، تیری آنکھوں کا روب بچی کو کپڑے نہ پہنا سکا، بتا اس کو فاطمہ الزہرا کی کنیز کیسے بنائے گا؟
یہ اسی ماں کی بیٹی ہے جس کے سر کے بالوں میں جس نے سورج کے سامنے کنگھی نہ کی، آج اس کے بالوں کو بکھرے ہوئے دیکھ کر سارا بازار تالیاں بجا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بچی کی صورت دن کے اجالے میں نظر نہ آتی تھی، آج وہ میری بچیاں ٹک ٹاکر بن ہو کر اپنے باپ کی غیرت کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ اور جتنی بچی بغیرت کی سیڑھیاں چل رہی ہے، باپ اتنا ہی سینہ تان کے مارکیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے۔ شرم ہی نہیں آتی؟ اگلی بات کہوں حاصل پور والوں، ناراض نہ ہونا، ناراض ہو جاؤ تو ایڈوانس تمہارے سے معافی مانگتا ہوں۔ چنائی ہو رہی 27 انچ کی، 22 انچ کی، 23 انچ کی، 11 انچ کی، پھر 9 انچ کی۔ بچوں کی گلی کے اندر بولنے کی آواز گھر سے آئی، ابا جان شرم نہیں آتی؟ آواز باہر نکالیو، دنیا کیا کہے گی، کس کا گھر ہے؟ گلی کے اندر کھڑکی بند، روشن دان بند، بڑی بڑی دیواریں، اونچی اونچی دیواریں، میرے عزیزوں خاردار تاریں لگی ہوئی، سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے، اس طریقے سے الیکٹرک تاریں لگی ہوئی ہیں اونچی اونچی۔ اگر صبح صبح چھت پر کسی کو دیکھ لیا، وہیں سے گالم گلوچ ہو گئی، تھانے جاؤں فلانا بلاؤں، تو ہماری چھت کے ساتھ چھت کے اوپر کیا کھڑا دیکھ رہا ہے؟ بچیاں کپڑے دھوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، تارے لگاتی ہیں۔ ایسا کردار جب گھر کے اندر تھا، نظر آیا تو میں نے کہا یار یہاں تو مستجاب الدعوات رہتی ہوں گی، یا تو اتنے پردے والی، اتنی کردار والی، اتنی غیرت والی مستجاب الدعوات ہوں گی۔ چلو مستجاب الدعوات کہ جب بھی ہاتھ اٹھائے دعا کرے، اللہ ان کی دعا کو رد نہ کرے۔ میں نے کہا عبدالحنان چل تو بھی اپنی ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کروا۔ میں نے بھی دروازہ بجایا، حضرت جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا آج میں آپ کی دھی سے دعا کروانے واسطے آیا، اتنی پردے دار ہے، ایسی پردے دار عورت پاکستان میں کہاں ملتی ہے؟ کہنے لگی لین میں لگ جا، لین میں لگ جا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جس غیرت کے لیے دعا کروانے کے لیے آیا، صبح 9 بجے سے نکلی، شام 5 بج کے گھر واپس لوٹ کے نہیں آئی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ شاباشی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ اکبر۔ عورت کہہ رہی ہے خریداری مردوں کو آتی کوئی نہیں، اور مرد کہہ رہا ہے کہ عورت کیا کہ ہماری چلتی کوئی نہیں۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، خدا کے واسطے غیرت 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 دکھاؤ، غیرت دکھاؤ۔ وہ کام جو عورت کے ذمہ تھا، وہ کام تم نے چھوڑوا دیا، اس کام سے ہاتھ اٹھوا دیے۔ تربیت اولاد کی، باورچی خانے کی ذمہ داری لگائی کی تھی، کپڑے دھونے کی، استری کرنے کی، اپنے سہاگ کو سلامت رکھنے کی، دعائیں کرنا اس کی ذمہ داری تھی، بچوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا اس کی ذمہ داری تھی، ان کے کردار کو دیکھنا اور کردار کی صحت کے لیے دعا کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ قسم اٹھا کے بتاؤ، آج میری مائیں جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یا جتنے مرد ہیں، ایمانداری سے اکا دکا کی بات نہیں کرتا، ہر ایک بچوں والا، بالک والا، بتاؤ آج میرے پیارو کس نے اپنے بچوں کے حق میں دعا کی؟ ایمان والوں کی 11 نشانیوں میں ایک نشانی یہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایمان والوں کی نشانی ہے وہ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ایمان والوں کی نشانی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ہے آج کس نے جہنم سے پناہ مانگی ہو؟ جس نے بھی ہاتھ اٹھائے، رزق میں برکت دے دے، ادھار اتار دے، مکان دے دے، دکان دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تکتا رہا، میں تمہارے منہ کو تکتا رہا، تمہارے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ کسی نے یوں نہیں کہا اللہ اپنا دیدار کرا دینا، اللہ اپنا قرب دے دینا، اللہ اپنا پیار دے دینا، اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لینا، خاتمہ ایمان پر کر دینا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، قبر کے عذاب سے بچانا، فرشتوں کے سوال سے بچانا، قبر کی اندھیری رات سے بچانا۔ فرمایا حاصل پور والوں تم نے دعا مانگی، جو مانگا دے دیا، تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی، تم نے مانگا ہی نہیں، میں بھی دینے کے لیے تمہیں تیاری کوئی نہیں۔ جب بھی دیکھتے ہو کہتے ہو گاہکوں سے رزق مانگو، اللہ گاہک بھیج دے، گاہک بھیج دے۔ ظالموں بے شرم و شرم نہیں آتی، کھاتا میرے ہو، کھاتا میرے ہو، میں میرے کھاتے سے کھاتے ہو، اور گاہکوں سے کہتے ہو گاہک بھیج دے۔ یوں ظالموں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ آج اپنی رحمت میرے دروازے پہ، میری دکان پہ بھیج دے؟ جو
जब भी मैं तुझे देखता हूँ मेरे ही शिकवे करता नजर आता है, मेरे ही शिकवे करता है, कभी जुबान से अच्छा बोल ही नहीं बोलता, मेरे ही शिकवे करता है, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, मैं सजदा यूं करूं, यूं कर दिया, यूं कर दिया। ए बंदे, मैंने हाँ तेरी उंगलियों के पोरों के जोड़ बना रखे, फिट मैंने किए हुए हैं, मुझे पता है कहाँ से हल्का करना है, अपाज मैंने कहाँ से करना है, कोनी मैंने कहाँ से तोड़नी है, कंधा मैंने ढीला कहाँ से करना है। खबरदार ये उंगलियां मेरी तरफ ना उठाया कर, अच्छा लगेगा बाजू लटका दूंगा तो क्या करेगा, हाथ अपाज कर दूंगा तो क्या करेगा। ये उंगलियां उठा के मुझे इशारे करने वाले अपनी औकात में रख, मैंने बड़े बड़े यूं यूं करने वालों को पानी का गिलास पकड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। नजर नहीं आता? डर उस दिन से मैं तेरे अंदर की बदबू पर जो मैंने अपनी रहमत का पर्दा डाल रखा है, अगर मैंने पर्दा हटा दिया तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं होगा। कोरोना आया था ना, रस्सियों से बांध बांध कर कड़छों में रोटी रख रख के दी थी। ये तो मेरा शुक्र अदा करे कर, ये नीली आंखें, ये सुरमगीन आंखें, ये गोरा गोरा चिट्टा रंग, ये लाल लाल लाली लाली गालें, ये मैंने रहमत का पर्दा डाल रखा है। इतना सा सुराख खोल दूंगा ऐसी बदबू आएगी लोग मोहल्ला ही छोड़ के चले जाएंगे। चुप कर जा बस, ये मैंने अपनी रहमत का पर्दा डाल रखा है। आजा, कोई सुन तो नहीं रहा? नहीं नहीं बताऊं मैं तुझे, मैं बताऊं तू तो था ही नहीं। हल अता अल इंसानी हिनुम मिनद्दारी लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। पता किस चीज से बनाया? कपड़े पे लगे कपड़ा नापाक, हाथ पे लगे हाथ नापाक, जिस्म पे लगे तो मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, रोजे का वक्त नहीं गुजार सकता, मेरा जिक्र नहीं कर सकता। अपनी औकात मेरे, आज पैसे को मेरे सामने, आज औलाद को मेरे सामने, लाख वोटों को मेरे सामने, मिंबरी मिनिस्ट्री को मेरे सामने रख दिया। खबरदार, बड़े बड़े आए जो यूं कहते थे यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है नहीं यकीन आता। माजी में झांक के देख ले, जो लोगों की जिंदगी मौत के फैसले किया करते थे, मैंने पैम्पर पहना के उन्हें बिस्तरों के ऊपर लिटा दिया। ये तो मैंने अपनी रहमत का तेरे पे पर्दा डाल रखा है, तुझे हर ऐब से मैंने छुपा रखा है। अगर मैं जाहिर कर दूं मैंने तेरी आंख का रंग किस चीज से बनाया तो आंख को हाथ ही ना लगाएगा। साथ वाले मकान में एक हथौड़ी पकड़ रखी है और यूं कर करके कील लगा के दीवार के साथ ठक ठक की आवाज आ रही है। साथ वाले घर कहते हैं जाओ चुप करा किया, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब्बा सो रहा है, अभी हमारा मुन्ना रो रो के सोया है, चैन लेने दो खुदा के वास्ते, सुबह कर लेना। और जालमा तू दीवार में एक कील लगाए मोहल्ला परेशान हो जाए। मैंने ऐसा प्यारा इंसान माँ के पेट में बनाया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, साथ लाइट लेटने वाले बाप तो दूर की बात मैंने माँ को भी पता नहीं चलने दिया। वो तो अल्लाह अकबर, इधर खून की थैली, इधर पेशाब की थैली, इधर खून की थैली, इधर फासिद मादों की थैली, एक थैली के अंदर मैं तुझे बना रहा था, मैंने साथ वालों को पता नहीं चलने दिया। पता है तेरी माँ आग के आगे बैठे यूं करके फुदक फुदक के रोटियां बना रही थी, अंदर में तेरी आंखों में रंग भर रहा था। तेरी माँ बुद्धि लेटी पड़ी थी, मैं तेरे गुर्दे बना रहा था। तेरी माँ चौथी मंजिल पे कपड़े डाल रही थी, मैं तेरे हाथ पैर बना रहा था। अगर तेरे माँ बाप के तेरी माँ के हिलने पर मैं तुझे बिगाड़ता तो तेरा पंजा एड़ी की जगह पर, एड़ी पंजे की जगह पर आ जाती। अगर तेरे माँ के हाथ उठाने पर मैं तुझे बनाता तो मत्था आंखों की जगह, आंखें मत्थे की जगह आ जाती। फिर मैंने तुझे बनाया, तेरे दुश्मन ने तुझे यूं घूर के देखा, इब्लीस ने, तेरे दुश्मन ने तुझे यूं घूर के देखा का क्या बनाया? अताजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए बंदे, उसने तो कहा था खून बहाएगा, गले काटेगा, हराम खाएगा, तेरी जमीन पे फसाद बर्पा करेगा। मैंने कहा ठहर जा, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। फिर मैंने अपनी रहमत का पर्दा तेरे पे डाल दिया, गिलाफ डाल दिया। फिर मैंने कहा वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन, आज आके देख, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह अकबर, तू कह रहा था यूं करेगा यूं करेगा, अल्लाह अकबर, मैंने ऐसा प्यारा बना दिया तू पहचान ही नहीं सका। मैंने नहीं किया, आज मेरे सामने खड़ा होके चार चबड़ चबड़ करने लग गया। खबरदार,
اگر تو میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے, مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا, تو ایسا بنا کے بستر پہ ماروں گا تجھے پورے حاصل اوپر میں غسل دینے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا. بس کر. اولاد میں نے دی, عزت میں نے دی, تو تھا نہیں. پتہ ہے تیری قدر کہاں بڑھائی, تو میرا احسان مانتا نہیں, تو تجھے میرا احسان ماننا پڑے گا. اوے بھلے کے تو میرا احسان بھول گیا. پتہ ہے جس ماں کی کوکھ سے تجھے پیدا کیا 5 کلو کا تھیلا اٹھائے جان نکل جاتی ہے, رکھ کے بھاگ جاتا ہے, بے شک تیری ضرورت ہے 9 مہینے تیرے بوجھ کو اٹھاتی رہی, اگر میں پیار اس کے دل میں نہ ڈالتا, اللہ اکبر, کئی بار شنکر آ جاتی. اے میرے بندے پھر تو دنیا میں آیا, ایک ایک رگ کی تکلیف پر 80 سال کی عبادت کا ثواب تیری ماں کو دیا, ایک ایک کوئی آئی پر ایک ایک حج کا ثواب دیا. اللہ اکبر. سگی ماں بیٹھی ہے, بچہ کچرے کا گندا ہاتھ لگا کے چلا جائے, چٹاک کر کے تھپڑ مارے گی. اللہ اکبر. کپڑے دھلے ہوئے بچہ ناک رگڑ کے چلا جائے, چٹک کر کے تھپڑ مارے گی. ماں کو پیار کرتے کرتے کان کی بالی کھچ گئی, ماں پرے پھینک کے مارے گی. اللہ اکبر. پتہ جب تو دنیا میں آیا ساری رگیں توڑ کے رکھ دی. اللہ اکبر. ہر رگ کے اوپر یہی کی, لیکن میرے بندے میں نے کیمرے کی آنکھ کو بدلا, لت پت گند مند خون میں ہو کے آیا تھا. میں نے تیری ماں کے دیکھنے سے پہلے تیری محبت کا اتنا معیار دل کے اندر بڑھا دیا, تیری ماں کو سارے آپریشن سارے دردوں کا احساس ہی نہ ہونے دیا. تیری ماں تجھے یوں لے کے بیٹھی. اللہ اکبر. پھر تیری ماں نے یوں دیکھا, تو نے ماں کی طرف یوں دیکھا, اماں آ گیا ہوں, کھاؤں گا کہاں سے. اللہ اکبر. فرمایا میں نے سینے میں تازہ تازہ خوراک پیدا کر دی. اللہ اکبر. پھر میں نے تیرے اندر ایک چمچی سی تیرے اندر ایک میں نے اللہ اکبر ایک گھنٹی فکس کر دی. بتا اوپر کوئی بات ہوتی ہے, آج وہ کرتا ہے, کہتا پیشاب آ رہا, نہیں بندے تو وہ کرتا تھا, سمجھانے والا کون تھا. تیری ماں بتا کون سی یونیورسٹی کے اندر پڑھی تھی, اس نے تو کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا. تو ہی کرتا, تیری ماں کہتی یہاں درد ہو رہا ہے, تو آئے کرتا, تو کہ ماں کہتی یہاں درد ہو رہا ہے, تو وہ کرتا, تیری ماں کہتی اس کی پسلیاں چل گئی, ہنسلیاں چل گئی, تو وہ کرتا, تیری ماں کہتی لگ رہا اس نے پوٹی کر دی, تو ہی کرتا, تیری ماں کہتی ہائے ہائے پیمپر گیلا کر دیا. جب ری کرتا سب کچھ چھوڑ کے آتی, تجھے دودھ پلاتی. اے میرے بندے جب تو ہی کرتا, تیرا باپ بھی دکان چھوڑ کے آتا تھا. اے بے شرما, جب تو بول نہیں سکتا تھا, میں نے تب تیرے رزق کا انتظام کیا, تو اب بول رہا ہے بتا اب تیرے رزق کا میں انتظام کیسے نہیں کروں گا. شرم نہیں آتی. دکان کا دروازہ تجھے اندھیرے میں نظر آوے, مکان کا نظر آوے, یار کی بیٹھک نظر آوے, 5 مرتبہ میں تجھے بلاؤں اور میرے گھر کا دروازہ تجھے کیوں نظر نہیں آتا, لگتا ہے تیرے دل کی بیٹری بجھ چکی ہے. میرے محترم دوستو, یہ موبائل تمہارے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں, اگر اس کی بیٹری ڈیڈ ہوگی, چارجنگ ختم ہوگی, یہ بیکار کا. نہ عبدالحنان کی تصویریں بناوے گا, نہ اس کی ریکارڈنگ کرے گا, اس کے پیچھے چھوٹے سے سوراخ میں بٹن فٹ کرنا پڑے گا. آج میرے عزیزو دل کی بیٹری کا تعلق اللہ کے ساتھ ختم ہو گیا, رابطہ ٹوٹ گیا. دل کا رابطہ جب ٹوٹ گیا, پھر میرے عزیزو اسے روشنی میں بھی اللہ کا گھر نظر نہیں آ رہا, پھر اسے اذان کی اذان بھی سنائی نہیں دے رہی, آواز بھی سنائی نہیں دے رہی, پھر قرآن پڑھا سامنے نظر آ رہا. اللہ اکبر. جب دل کی بیٹری بجھ گئی تو سامنے سے رستہ نظر آ رہا ہے, گھر کے اندر 6 نمبر کی اینک لگانے والے کو مصلی نظر نہیں آ رہا, گھر کے 10 افراد کو میرے عزیزو قرآن نظر نہیں آ رہا. بدنصیبی یہ نہیں کہ ہمارا گھر مسجد سے دور ہے, بدنصیبی یہ کہ 10 مسجدوں کی اذان کی آواز آتی ہے, گھر کے 15 افراد میں سے کوئی بھی مصلی پہ نظر نہیں آتا. بدنصیبی یہ نہیں کہ میرے بچے قرآن نہیں پڑھ سکے, بدنصیبی یہ جس دن ماں گھر کے اندر دلہن بن کے آئی تھی اس دن قرآن وہ تیسری طاق میں رکھا تھا, آج تک پوتے دوتوں والی ہو گئی, کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے. کہاں گئی وہ دسترخوان کی رونقیں. اب تو بھائی کا پیار عدالت کے اندر بک گیا, چند پیسوں چند پلاٹ کے چند ٹکڑوں کے پیچھے بک گیا. پہلے بھائی گھر میں نہیں آتا تھا, دوسرے بھائی کو بستر پہ نیند نہیں آیا کرتی تھی. گھر کا سربراہ جب تک بچوں کو پورے نہ کر لیتا کروٹ بدل کے نہیں سوتا تھا. مائیں دروازے کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی, اللہ پوت سلامت واپس آ جائے. اب نہ دعا کرنے والی ماں رہی, نہ پوت سلامت رہا. اور لوگوں کبھی بیٹھ کے سوچو تو صحیح, ان گوڑے رشتوں کے اندر کس نے بھی چھوڑا ڈال دیا ہے. پیسہ مال تیرے لیے, تیرا یہ ابا کہہ رہے تیرے واسطے, جھوٹ کہہ رہے
کل اس کا باپ بھی یہی کہہ رہا تھا تیرے واسطے، اسی جگہ پرسوں اس کا دادا بھی کہہ رہا تھا تیرے واسطے، پتر تیرے واسطے کرا، تیرے واسطے کرا، دادا چھوڑ کے گیا، ابا بھی جھوٹ بول رہا ہے تیرے واسطے تیرے واسطے، میرے عزیزو ابا بھی کہہ رہا ہے تیرے واسطے، یہ بھی چھوڑ کے چلا گیا، اس کے باپ نے بھی کہا تھا، میرا باپ بھی کہہ رہا ہے باپ بھی لے کے نہیں جائے گا، بیٹا پوتا بھی نہیں لے کے جائے گا، یہ جہان ہنستا بستا رہے گا۔ اوے لوگوں، اذان کا وقت ہوتا تھا، کہتا یار دل تو بڑا نماز کے لیے کرتا ہے پر دکان پہ کس کو بٹھا کے جاؤں، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ایک دن میں تجھے لے کے جاؤں گا، پھر کبھی واپس نہیں لاؤں گا، پھر بتا دکان کون کھولے گا، اللہ اکبر، مر کے دیکھ لے 36 دکان پر بیٹھنے والے آ جائیں گے، اللہ اکبر، مرا ہوا دوسرا دن نہیں ہوگا لیکن لوگ تیرے مکان پر تیری تختی بھی اتار کے رکھ دیں گے، پھر بتا مکان کس کا، دکان کس کی، لوگ کہتا ہے سردا نہیں سردا نہیں سردا نہیں، جب پورا حاصل پور تو جنازے کی صورت میں قبرستان چھوڑ کے آئے گا، پھر میں بتاؤں گا عورت کا کیسے سرا، بچوں کا کیسے سرا، او بھیا، او میرے بندے، او میرے پیارے، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، چلانے والا باقی رہے گا، یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا، نظام کو کھوکھلے دمادوں کے ساتھ چلانے والے بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ تھا ہے قیامت کی صبح تک، اللہ قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ کر لے اگر تجھے تھوڑی سی میں نے فرصت عطا فرمائی ہے، آج کا سجدہ قیامت کی شرمندگی سے تجھے بچائے گا، آج کا رونا قیامت کے دن اللہ اکبر قیامت کے رونے سے بچائے گا، اتنا رلاؤں گا اتنا رلاؤں گا، بتا میرا نبی کتنا رلاؤں گا، فرمایا روے گا آنکھ سے آنسو ختم ہو جائے گا، پھر خون نکلنے لگ جائے گا، پھر پیپ نکلنے لگ جائے گی، پھر پیپ اور آنسو ہی ختم، خون ہی ختم ہو جائے گا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اندھا کر کے اٹھاؤں گا، پھر تو کہے گا قال یا اعمی وقد کنت بصیرا، میں میرے عزیزوں کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا، قال یا اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا میں دیکھتا تھا، بندے کا بندی بندی کا بندہ بنا دیتا تھا، آج آنکھیں کہاں چلی گئی، آواز لگے گی قال یا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، میرا قرآن تیرے دروازے پر آیا تھا نا، حقیقت آئی تھی، تجھے آمنہ کے لال پہ ترس نہیں آیا، لولوہان ہو کے تمہارے سامنے آیا، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بھوکا رہ کر تمہارے لیے دعائیں کر کے آیا، 3.5 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بیٹھا، وہ خدیجہ جو مکے کی عورتوں میں مردوں میں مال میں سردارن تھی، رب اکبر کی قسم اس کے بھی پیٹ پہ پتھر نظر آئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، راستے میں چل رہا تھا، بھوک نے پریشان کر رکھا تھا، پیر کی ٹھوکر کے ساتھ کوئی چیز لگی، میں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اللہ کی عزت کی قسم مجھے آج ہی تک پتہ نہیں چلا وہ چیز میں نے کیا کھائی تھی، اے لوگوں راستے میں چلتے چلتے اور بعض جگہ آیا، پیشاب کر رہے تھے، پیشاب کی دھار پلٹ کے چھنٹوں میں واپس آ رہی تھی، آپ نے اپنا پیشاب روک دیا اور یوں کر کے ہاتھ لگایا تو ایک چمڑا پتہ نہیں جانور کس جانور کا تھا، آپ نے فرمایا میں نے وہ چمڑا ہی اٹھا لیا، پھر اسے دھویا، پھر میں نے اسے پانی میں، پھر میں نے اسے ابالا، پھر سکھایا، پھر جلایا، پھر اس کی میں نے راکھ پڑے کر دی، پھر 2 پتھروں کے درمیان اسے کوٹا، پھر اس کی میں نے پھکی صفو بنا لیا، اور لوگوں میں اپنے پاس رکھے کرتا تھا، جب مجھے بھوک لگا کرتی تھی پھکی پھانک لیا کرتا تھا، اور لوگوں ہم نے چمڑے چبا چبا کے قرآن نہ چھوڑا، تم نے مرغے دیسی بکرے کھا کے قرآن چھوڑ دیا، تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا تمہیں وہ منظر یاد نہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابی آیا، اس نے آ کر یوں کر کے اپنا کرتا دکھا دیا، اٹھایا، یا رسول اللہ یہ دیکھیے، آپ نے فرمایا کیا، کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، یوں نہیں کہا بلال فاطمہ کے گھر سے روٹی لے آ، یوں نہیں کہا اے بلال ابو ہریرہ عائشہ کو آٹا گوندھ کے 2 روٹیاں بنا دے، حضور کی اکھیاں برسنے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے خود اپنا کرتا دکھا دیا، یارا مجھے کیا دکھاتا ہے، تو نے تو 1 پتھر باندھ رکھا، تیرے کملی والے نے 2 پتھر باندھے ہوئے، کیا قصور تھا سارے نبیوں کے سردار کا، بچیاں پیٹی، یار پیٹے، خود پیٹے، وہ عتبہ وہ شیبہ، اللہ اکبر، میرے عزیزو، جس کے انگور کے باغ ہے طائف کے اندر، میرے عزیزو، جا جا کے فوٹویں کھچوا کے آج ہم وہاں کھڑے ہیں، جب حضور کو شرم نہیں آتی بغیرتا، پتہ نہیں تیرا حوصلہ کتنا بڑا کہاں آ گیا، تو کہتا آج ہم وہ جگہ کھڑے ہیں، یا حضور کو پتھر پڑے تھے، اللہ اکبر، وہاں حضور کو بتا رہے ہیں یہاں پتھر پڑے تھے، اور وہاں بیٹھ کے آئس کریم میں چاٹ رہا ہے، تجھے ڈر کیوں نہیں لگتا،
تیری تو جان نکل جاتی. کیسے ہو گیا حضور کو پتھر کیوں مارے تھے؟ وہ طیبہ وہ شیبہ حضور کے رشتہ دار تھے ان کے باغ تھے. انہوں نے یوں دیکھا, ان کو یہ تو ہمارا بھتیجا لگے. ایک پلیٹ کے اندر انگور کے خوشے گچھے اتارے, اور عداس ان کی باغ کا غلام تھا, مزدور تھا. اور میاں مالی کو کہا جا اسے جا کے دیکھیا, اس کی منت کریو کھاوے, اگر وہ نہ کھائے تو کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ, 2 انگوروں کا رس منہ میں ڈال لے. وہ کہہ رہے ہیں. حضور نے نگاہ اٹھائی, فرمایا میرے پہ ترس آ رہا ہے, میری بات پہ رحم کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے انگور اٹھایا, اللہ کا نام لیا, بسم اللہ پڑھی. وہ میرے عزیز و عداس کہنے لگا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. کہ یہ نام تو ہمارا اللہ اکبر, یہ تو ہماری قوم کے اندر یونس نبی لیا کرتا تھا. آپ نے فرمایا تو یونس نبی کو جانے؟ فرمایا ہاں. آپ نے وہ کہنے لگا تو بھی جانے؟ کہاں کہ کون تھے؟ فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی, میں بھی اللہ کا نبی, وہ میرا بھائی تھا. اس نے کہا پھر انگور کھا نہ کھا, ہاتھ بڑھا کے مجھے کلمہ پڑھا. رب اکبر کی قسم تیرے اپنے متاثر نہ ہوئے, محمد غلام تیرے سے متاثر ہو گیا. او میرے پیارو, نبی کی زندگی پڑھو. تم نے سنی ہے, پڑھی نہیں. تنہائی میں حضور کی زندگی پڑھو. لاؤ کہ سیرت کی کتاب اکیلے میں کھڑکیاں دروازے بند کر کے پڑھنا. خدا را میرا جی پانی کی بوتل پاس رکھنا, دکھڑے مصطفیٰ کے سن کے کہیں تمہیں اٹیک نہ ہو جائے. زندگی نبی کی اتنے حالات کے باوجود اکھڑے پھر رہے ہیں, دکھڑوں میں پھر رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, مائی خدیجہ کہتی روٹی کھانا چھوڑ دی. بات کرتے نہیں, ہنستے نہیں, مسکراتے نہیں. یوں ہی تو کہہ دیا تھا کل آنا, کل بتاؤں گا. محبوب مارے میرے واسطے کھاوے, میرے لیے پٹے, اللہ اکبر. آج ہمیں بھول گئے. محبوبہ آج ہم نے درگزر کر دیا تو امت اس کو حجت بنا کے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گی. وہ مکے کے مشرک آئے تھے نا, مدینے کے یہودیوں سے پوچھ کر کوئی ایسے سوال بتاؤ جا کے ہم ان کو کہیں وہ لاجواب ہو جائیں. تو 3 سوال تھے. روح کسے کہتے ہیں, ذوالقرنین کون تھے, یہ سوال بھیجے میرے عزیزو. اب اللہ کے نبی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, خدا نہ چاہے تو کوئی بتلا نہیں سکتا, خدا چاہے تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. آپ نے فرمایا وہ بھی سوالوں کے جواب دے کے تنگ آ گئے تھے, چلو کل آنا بتاؤں گا. محبوبہ غصے میں, پیار میں, دن میں, رات میں آپ کو ہمیں ساتھ رکھنا پڑے گا. جس دن آپ ہمیں ساتھ نہیں رکھیں گے پھر اللہ اکبر تیرا رستہ علیحدہ میرا علیحدہ ہو جائے گا. نہیں یقین آتا. آپ نے کہا اللہ اکبر کل آنا, پھر ٹھیک ہے تو جانے یہ لوگ جانے, ہم نہیں آئیں گے. قوم پھر آ کے بیٹھ گئی. ہاں جی جبرائیل آیا, کوئی نہیں. اچھا کل آئیو. 1 2 3 4 5 6 دن 7 17 دن گزر گئے. بعض جگہ کہتے 35 دن گزر گئے. اللہ اکبر. وہی مکے کی گلیوں میں باتیں شروع ہو گئی, محمد کے رب نے حضور کو چھوڑ دیا ہے. حضور کی بے چینیاں بڑھتی گئی. یہ تربیت ہے. او لوگوں, تیری میری تربیت ماں باپ کریں گے, مصطفیٰ کی تربیت خدا کر رہا ہے. محبوبہ تجھے کردار کے اندر بنا کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ایسا کردار نکھار دوں گا, دنیا کہے گی اس کی تربیت کرنے والا کون ہے. پھر میرے دوست بزرگوں, محمد کے رونے کا اللہ کو دیکھا نہ گیا. پھر جبریل دوڑے آئے. کیا ہوا؟ والضحیٰ, ذرا سنو دیکھو تو صحیح, ذرا ادھر تو دیکھو. القاب بھی بدل دیے, نام بھی بدل دیا. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ. اگر تو اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے, وہ تو بھی تیرے جواب دینے کا انتظار کر رہا ہے. محبوبہ دل میں خیال بھی نہ لانا, تیرا رب نہ تیرے سے ناراض ہوا, نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے. بس کیا کرنا ہے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. محبوبہ جب بھی بات کیا کرو, آپ اکیلے نہ ہوا کرو, ہمیں ساتھ شامل کیا کرو, اور کہنا میرے اللہ نے چاہا تب بتاؤں گا. وَمَا تَشَاءُونَ
يشاءون الا ان يشاء الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اے لوگوں میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، دل میں اتارنا میرا کام نہیں، میرے اللہ کا کام ہے. تربیت کر کے بتلائی، یہی امت کو پیغام دیا. او لوگوں ماشاءاللہ کہا کرو، انشاءاللہ کہا کرو. او لوگوں انشاءاللہ کہا کرو، میرے اللہ نے چاہا. کل آجئے، کل ہو جائے انشاءاللہ جی، کل آ جانا، کل آ جانا. وہ کل کتنی آ گئی. کہتا یار تو بندہ ہے کہ باندر ہے، تو زبان پہ ٹکتا نہیں. اگر کہتا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا میں ہوں گا، اگر ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کر، اگر نہ ہو تو شکوہ نہ کرنا. نہ کیا اس کے اندر بھی کوئی مصلحت اور تیرے لیے بہتری ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کو قریب کرنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا واحد راستہ 5 وقت کی نماز. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. پریشان نہ ہوئیو، میں دوں گا، بس تو نماز کا حکم کریو. آج بچوں کو کمانے کا حکم کر رہے ہیں، نماز کا حکم نہیں کر رہے. بتاؤ اللہ کے لکھے میں تبدیلی لائیں گے؟ بتاؤ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، زندگی میں خیر کہاں سے آئے گی؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ، باپ کی ذمہ داری اولاد کو، شوہر کی ذمہ داری بیوی کو، اللہ اکبر، دادا دادی کی ذمہ داری پوتے پوتی کو. اٹھو چلو نماز. مالک کی ذمہ داری ملازم کو، بادشاہ کی ذمہ داری رعایا کو. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے ماتحتوں کو نماز کا حکم کرو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، روٹیوں واسطے پریشان نہ ہوئیو، اس کا انتظام تو نحن نرزقک، میں نے کر رکھا ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، بھوکا اٹھاؤں گا لیکن بھوکا سلاؤں گا نہیں، انتظام میرے پاس ہے. اللہ اکبر. مجھے پتا ہے میرا محبوبہ یہ ڈکوسلے مارے گی کہ جی کپڑے نہ پاک ہیں، یہ کہ نہیں جی انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا جی، آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ سے آگے کھڑا ہوں گا، آج میرے کپڑے نہ پاک ہے. محبوبہ اپنے امتیوں کو اپنے بھائیوں کو گھیر کے لاؤ. کپڑے نہ پاک ہے، قبول تو میں نے کرنی ہے. جسم نہ پاک ہے، میں نے قبول کرنی ہے. ان کو آ جاؤ، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو جاؤ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سجدے کرنا تیرا کام، گناہوں سے پاک کر دینا اللہ کا کام ہے. آئیے نماز پڑھ کے کیا کریں؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا. فرمایا ان قریب تیری نماز تیرے سے جھوٹ چھڑا دے گی، ان قریب تیری نماز تیرے سے بے حیائی چھڑا دے گی، ان قریب نماز کا سجدہ لیکن ہو نماز کوے کی طرح ٹھونگے نہ ہو. سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلی، اللہ کے حاضر بندہ بتا تو نے کہا میں نے سن کے قبول کر لیا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ کے اللہ فرمائے واہ ہو گیا. اے بندے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جتنے گناہ کیے سلام پھیرنے پر سب کو معاف فرما دیا ہے. یہ تو میرے عزیزوں کتنی پیاری امت تھی، اسے تو نمازوں کا تحفہ ملا. فرمایا فجر سے لے کے ظہر تک جو گناہ کیے، ظہر کی پڑھی فجر تک کے گناہ معاف ہو گئے، عصر کی پڑھی ظہر سے عصر کے گناہ معاف ہو گئے، عصر کی پڑھی عصر مغرب پڑھی مغرب عصر کے گناہ معاف ہو گئے، مغرب عشاء پڑھی میرے عزیزوں معاف ہو گئے. اور میرے عزیزوں صبح فجر پڑھ لی، رات میں جتنے گناہ کیے وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے. ایک تیرا جملہ میرا عشق کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. کون سا؟ جب بندے نادم ہو کے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو زمین پر تنہائیوں میں کہتا ہے معاف کر دے. میں آسمان پر فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے معاف فرما دیا. مطالبہ کیا؟ 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال. کرو وعدہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے کو انشاءاللہ. ٹھنڈے گرم پانی کا میرے عزیزو انتظار نہیں کریں گے، نماز کا سجدہ کریں گے کو انشاءاللہ. نماز اللہ کے گھر میں آ کے پڑھیں گے کہو انشاءاللہ. میرے عزیزو کاروبار سے دکان کو آباد کریں گے، سجدوں سے اللہ کے گھر کو آباد کریں گے کہو انشاءاللہ. کاروبار میں، کام میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، تعلیم کے دوران نماز کا وقت نکالیں گے انشاءاللہ. میری مائیں بہنیں بورچی خان نے گھر کے کام میں نماز کا وقت نکال لیں گی. اور دوسری میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں رزق کے حلال کی کوشش کرنا. جس دن حرام مال گھر میں آ گیا چوکڑی مار کے بیٹھے گا، پتہ کیا لے کے آئے گا؟ بے برکتیوں آ جاؤ میں نے دروازہ کھلوا دیا، نافرمانیوں آ جاؤ میں نے دروازہ کھلوا دیا، نحوس تو آ جاؤ، بیماریوں آ جاؤ، پریشانیوں آ جاؤ میں نے دروازہ کھلوا دیا. اور جس دن حلال مال کا گھر کے اندر راج ہو جائے گا پھر کہے گا نمازوں کے سجدے آ جاؤ، قرآن کی تلاوتیں آ جاؤ، فرما برداریاں آ جاؤ، رزق کی برکتیں آ جاؤ، بیماریوں میں صحتیں آ جاؤ، کرم آ جا، فضل آ جا، مالک تو آ جا. اللہ تو نے رزق کے ذریعے اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھلوا دیا.
پڑھیں گے انشاءاللہ تیرا نماز. توبہ کے کلمات کر لو, توبہ کے کلمات کہو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 3 مرتبے کو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. لو اب پتہ بھی نہ چلا, سارے گناہ جھڑ کے اللہ سے صلح ہوگی میرے عزیزو. بس میرے عزیزو صلح رکھنا, کہیں ناراضگی ہونے کا خدشہ ہو پھر معافی مانگ لینا. ہر آن ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو اللہ دے دے اس پہ شاکر ہو جائیں, راضی ہو جائیں. اللہ اس قابل بھی نہیں تھا, تو نے دیا تیرا احسان ہے. یقین جانے جتنا شکر ادا کرتے رہیں گے ہر چیز کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا, اور جتنی ناشکری کریں گے آئی ہوئی چیز واپس جائے گی, پتہ ہی نہیں چلے گا میرا عزیز. اپنے گھر کے اندر غیرت پردے کا اہتمام ہو, قرآن پاک کی تلاوت و ذکر اذکار ہو. جو میرے عزیز و تسبیحات ہیں مسنون ان کو بھی پڑھو. جو خانقاہی سلسلوں کے اندر تسبیحات وہ بھی ساری مسنون ہے, سنت سے ہٹ کے کوئی نہیں. تیسرا کلمہ, استغفار, درود شریف, ذکر جو قادری سلسلے سے ہے زور سے بھی ذکر کر لیں, اور بھائی دل کی دھڑکن کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کر لیں. درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے رات کو کلمہ طیبہ کی تو ضرور تسبیح پڑھیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین آمین بجاہ نبی الکریم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ رفیق سفر نعت پڑھ لے. آج مجھے پہلی مرتبہ, کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے رفیقوں کو, ورنہ میرے رفیق تو غریب ہی ہے بیچارے, بھاگ جاتے مجھے چھوڑ چھاڑ کے. وہ کہتے ہیں چندے گھر سے نے فرصت نہیں ملتی, ساڈا کی بنے گا, فریض ہلے تند بوندا پیا. آج اللہ نے موقع دے دیا, 2-3 اشعار پڑھے گا, پھر دعاؤں کے ساتھ میں نے آگے سفر کرنا ہے. مجھے رخصت کرنا, میں دعاؤں اور پیار محبت کے ساتھ اچھی نگاہوں میں اللہ کے سپرد کر کے آپ کو رخصت کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.